السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ناظرین کرام، اللہ مالک کا ہم پہ یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی توفیق بخشی، اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اور ہمارے لیے رہبر اور رہنما جو چنے وہ کائنات کے سب سے عظیم تر انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک صاحب عزت و شرف، لائق تکریم صرف وہ شخص ہے جو اللہ پر، اس کی کتاب قرآن پر اور اس کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، جنہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ آج کی مجلس میں جس موضوع پہ میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے مہمان کی توقیر، اس کی عزت اور اس کے آداب کیا ہیں۔ یہ ایک فطرت ہے، رشتہ دار کے ہاں جاتا ہے ملنے کے لیے، دوست کے ہاں جاتا ہے، بحیثیت مسلمان کے پاس جاتا ہے، یا دو وقتوں میں ایک انسان ہوتا ہے، یا میزبان بنتا ہے یا مہمان۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ مہمان کو برا نہ سمجھو، بلکہ انبیاء کا خاصہ یہ رہا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے انسان کے روپ میں آئے تو انہوں نے نہ تو ان سے تعارف کیا کہ آپ کون ہیں، اور نہ ہی انہیں پوچھا کس کام کے لیے آئے ہیں، بلکہ یہ سمجھا کہ میرے گھر مہمان آئے ہیں، ان کے پہلے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور صلحاء کا بھی طریقہ یہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ آتا ہے کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی مہمان کو ساتھ بٹھاتے تھے۔ تو جب ان فرشتوں کے لیے وہ کھانا پکا کے لائے، بلکہ کہتے ہیں کہ بچڑا بھونڈ کے لائے، جب انہوں نے نہ کھایا تو ڈر گئے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جس کے گھر کھانا کھا لیا جائے اس پہ تکلیف نہیں دیتے تھے کہ اس کا نمک کھا لیا ہے۔ آج جدید زمانے میں کتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ گھروں میں جا کے کھانا کھا کے ڈکیتی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، تو انہوں نے کہا ڈرے نہیں، ہم انسان نہیں اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو بشارت دینے آئے ہیں اور قوم لوط کو عذاب دینے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ بڑے مہمان نواز تھے، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو تلقین فرمائی وہ اس حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اے امت اسلام، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اسے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے،
اس کے متعلق دل میں برا نہ خیال کرے، یہ نہ سمجھے میرے پاس کھانے کے لیے آ گیا، بلکہ اس کی عزت کرے۔ اور بعض لوگ آنے والے مہمان کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں، غلط بولتے ہیں کہ یہ چلا جائے، روڈ رویہ کرتے ہیں کہ یہ نہ ہمارے گھر رہ سکے یا ہمارے پاس نہ بیٹھ سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت نہیں کر رہا، نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پہ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے زیادہ افضل ہے اللہ کی ذات کے بعد۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ پھر دوسرا فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور یقینی بات ہے کہ مہمان آتا ہی رشتہ دار ہے، دوسرے تو بہت کم ہوتے ہیں، رشتہ دار ہی زیادہ مہمان آتے ہیں۔ تیسرا فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہمانوں کی عزت، خدمت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ مہمانوں کی عزت نہ کرنے والے، ان کی خدمت نہ کرنے والے، ان کی مہمان نوازی نہ کرنے والے ایمان کے معاملے میں بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان لزورک علیک حقا، یہ بات یاد رکھو، یہ تم اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ تمہارے مہمان کا تم پہ حق ہے، اور حق ادا ہونے سے ہوتا ہے، فارمیلٹی سے نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے نا اچھے طریقے سے اسے ویلکم کرتا ہے، خندہ پیشانی سے اسے ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہے، صدقہ یہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی دوسرے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملا جائے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی گھر آ گیا ہے تو تیوڑی چڑھائیں۔ آج ہمارے گھروں میں کیفیت یہ ہے، اگر خامد کے رشتہ دار آئیں تو بیوی اپنی زبان درازی کرتی ہے، اپنے ماتھے پہ شکن لاتی ہے اور بہت کچھ۔ اگر بیوی کے رشتہ دار آ جائیں تو خامد یہ سب کچھ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، چاہے وہ بیوی کے رشتہ دار ہیں یا خامد کے، یہ رحم کے رشتہ دار ہیں، ان کی عزت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ آج اس معاملے میں ہم بہت کوتاہی کا شکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا خیر فی لمن لا یضیف، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو کبھی میزبان نہیں بنا، یا اس کے پاس مہمان آیا ہے اس نے اس کی میزبانی نہیں کی، اس بندے کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس سے اپنا کھانا بچا کے بہت بڑا مار کا مار لیا ہے، یا اسے ایک مشروب پلانے سے بھی میں قاصر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مہمان نوازی نہ کرے، اگر تم کسی قوم یا قبیلے میں ہو، تم سے ایسا برتاؤ کیا جائے جو کسی مہمان کے لیے مناسب ہے تو تم اسے قبول کر لو، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو زبردستی مہمانی کا حق ان سے وصول کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی ایک مارکے میں گئے ہوئے تھے، وہ ایک قبیلے میں اترے آرام اور راحت کے لیے، انہوں نے ان سے کہا کہ ہماری کوئی مہمانی کرو، ہم مسافر ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس قبیلے کا سردار، اسے کسی موذی جانور نے کاٹ لیا تھا، بڑی تکلیف میں، شدت کی تکلیف میں، تو بڑا علاج کروایا، کوئی اس کو راحت نہیں مل رہی تھی۔ کسی نے کہا یہ جو قافلے والے آئے ہیں ان سے پوچھو ان کے پاس کوئی علاج ہو یا کوئی دم ہو۔
وہ ان کے پاس آئے، کہنے لگے ہمارے سردار بڑی تکلیف میں ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی علاج یا دم ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا ہاں ہے، لیکن ہم مفت میں نہیں کریں گے، آپ نے ہماری مہمانی نہیں کی، ہم 40 بکریاں لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا سردار تکلیف میں ہے، آپ کر دو۔ انہوں نے جا کے سورۃ فاتحہ کا دم کیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ دوسرے لوگوں نے اسے بہت برا جانا کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے، کیوں لیے ہیں؟ جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم وہاں گئے، انہوں نے ہماری میزبانی نہیں کی، ہماری مہمانی نہیں کی، جب انہیں کام پڑا تو میں نے ایسے کیا۔ تو آپ نے فرمایا تم بھی کھاؤ اور مجھے بھی میرا حصہ دو۔ یعنی جب کوئی کسی کی میزبانی نہیں کرتا تو وہ اس سے اپنی مہمانی وصول کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اللہ اور آخرت پہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اپنے مہمان کی عزت کرے۔ پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا دستور کے موافق کرے۔ کہا یا رسول اللہ دستور کا موافق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دن ایک رات اس کے لیے اسپیشل کھانا ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس سے زائد رہتا ہے 2 دن 3 دن تو پھر دستور کے مطابق جو گھر میں پکا ہے وہی اس کے لیے ہوگا، اور 3 دن کے بعد مہمانی نہیں ہے۔ اگر وہ رہتا ہے اور گھر والا اسے رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اسی طرح مہمان کو بھی کچھ آداب بتائے، وہ یہ نہیں کہ جب منہ اٹھایا گھر آ جائے، وقت پہ انسان کو آنا چاہیے، اور گھر میں آنے والا مہمان گھر والوں سے اجازت طلب کرے پہلے، یہ نہیں دروازہ کھلا دیکھ کے اندر گھسائے۔ السلام علیکم کہے، گھر والوں سے اجازت طلب کرے، اور میزبان کو حکم یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے۔ وہاں یہ نہیں کہے کہ میں گھر میں نہیں ہوں، یا پیغام بھیج دے گھر نہیں ہے، اور اس سے علیق سلیق حالات دریافت کرے۔ اور ادب یہ ہے کہ فوراً اس کے کھانے پینے کا اور اس کے آرام کا بندوبست کیا جائے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے، اسے اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلاتا ہے، تو کھانا کھانے کے بعد وہیں ٹک جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ولیمے میں بھی ایسا ہوا، رسول اللہ نے تو کسی کو منع نہ کیا، لیکن دل میں تھا کہ انہیں اب جانا چاہیے، تو اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی تھی کہ تکیہ لگا کے نہ بیٹھو، جنہوں نے کھانا کھا لیا اب جاؤ۔ اسلام ہر چیز کو اعتدال میں رکھتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آئے نا، اس وقت مہاجرین جو انصار تھے انہوں نے بھی اپنا بانٹ دیا، کافی حالات سخت تھے۔ آپ کے پاس مہمان آیا، آپ اپنے ہر گھر میں پیغام بھیجا کچھ کھانے کے لیے ہو، کسی گھر میں کچھ نہ ملا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو رسول اللہ کے مہمان کو لے جائے گا؟ ایک صحابی اٹھے، وہ اپنے گھر گئے کہ ہاں کچھ کھانے کے لیے ہے، رسول اللہ کا مہمان لے کے آیا ہوں۔ تو گھر والی نے کہا نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، بچوں کے لیے کچھ ہے۔ تو کہنے لگے بچوں کو کسی طرح سلا دو، رسول اللہ کے مہمان کو کھلائیں۔ عرب میں رواج یہ تھا کہ جب تک مہمان کے ساتھ میزبان نہ کھائے نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میرا مہمان میرے بغیر نہیں کھائے گا، تم اس طرح کرنا کہ جب کھانا رکھو گی تو دیے کو بجھا دینا، میں منہ سے آوازیں نکالتا رہوں گا، یہ کھاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ بیوی نے اسی طرح کیا، مہمان کھا کے سیر ہو گیا، وہ آوازیں نکالتے رہے، وہ بھی سمجھتا رہا کہ میرا میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے۔ یہ کائنات میں کوئی نہیں دیکھ رہا، مہمان کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اللہ نے سورۃ حشر کی آیتیں اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جنہیں اپنی ذات کی ضرورت ہے لیکن اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جب یہ فجر کی نماز کے لیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا پڑے، کہنے لگے اللہ کے بندے رات کو کیا کیا ہے؟ وہ ایک دم گھبرا گئے، یا رسول اللہ میں نے کیا کیا ہے؟
کہا تو نے جو عمل کیا ہے اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے تیرے لیے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی کہ یہ کتنے خوبصورت اور پیارے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خود اپنے گھر میں ضرورت ہے، صرف بچوں کے لیے کھانے ہیں، لیکن رسول اللہ کے مہمان کو دے دیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، وہی لوگ جو ہجرت کر کے بالکل کنگال ہو کے بیچارے آئے تھے، پھر اللہ نے اتنا رزق دیا، بلکہ دنیا کے کئی بر اعظموں پر حکومت بھی عطا کر دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اسی خیر خواہی، مہمان نوازی، دل کی دریا دلی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر اتنا رزق دیا کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز جو ہیں ان کے قدموں کے اندر اللہ نے کر دی، اور ہر شخص اپنے گھر میں اللہ نے دنیا کی بہت سی نعمتوں سے نواز دیا۔ تو یہ سب کچھ ایسا تھا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ جب تمہاری کوئی مہمان نوازی کرے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی وقت کوئی چیز نرم بھی ہو جاتی ہے، کھانا کھاؤ تو الحمدللہ اللہ کی تعریف کرو، اگر پوچھے تو اس کی تعریف کرو، اگر خدا نخواستہ کوئی 10 میں سے ایک چیز اچھی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بدخوئی کرتے رہو کہ فلاں چیز اچھی نہیں تھی، یا کوئی بھی اچھی نہیں تھی تو اس نے تو اپنی طرف سے کوشش کی، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے لیے دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی مہمان نوازی سے خوش ہوتے، کوئی آپ کی مہمان نوازی کرتا، آپ پھر کھانا کھانے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے اور پھر اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پھر اس کے لیے دعا کرتے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے اللہ بارک لہم، اے اللہ اس کے لیے برکت عطا فرما، فیما رزقتہم، جو اسے رزق دیا ہے اس میں اور برکت عطا فرما، واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم کر دے۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ اس نے مجھے کھلایا ہے تو اسے کھلا، اے اللہ اس نے مجھے پلایا ہے، اے اللہ تو اسے پلا۔ اس لیے جب ہم کسی کی شادی پہ جاتے ہیں، کسی کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں، تو یہ نہیں کھانے کے بعد پیٹ پہ ہاتھ مارا اور چل پڑے، نہیں، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ اس نے مجھے کھلایا ہے تو اسے کھلا، اے اللہ اس کی میں برکت عطا فرما، اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم فرما دے۔ یہ مہمانی کے آداب ہیں، اللہ ان آداب کو ملحوظ خطر رکھ کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔